بسم اللہ الرحمن الرحیم. 14 تاریخ کو اسی جگہ سے بیرسٹر شیر افضل مرمت صاحب نے بار کو خطاب کیا تھا. میں نے بھی کیا تھا, چودھری اعتماد آصف نے کیا تھا, اور وہ ہائی کورٹ بار, لاہور ہائی کورٹ بار کا فنکشن تھا جس میں چودھری اشتیاق خان صاحب صدر بار جو ہے اس کی صدارت کر رہے تھے. ربیہ باجوہ صاحبہ تھی, شفاعت بی بی تھی جو سیکرٹری ہیں, اور بار کے تمام عہدیدار تھے. اور اس فنکشن میں جو کہ ہر جمعرات کے جمعرات لاہور ہائی کورٹ انعقاد کرتی ہے تاکہ بنیادی حقوق کو یقینی بنایا جا سکے, تاکہ آئین کی بحالی جو ہے اس کو جو ہے یقینی بنایا جا سکے, قانون کی پاسداری اور عملداری کو یقینی بنایا جا سکے, اور ایک شفاف الیکشن کی جانب ملک کو لے جایا جا سکے, اور ساتھ ہی جو فلسطین میں اور جو کشمیر میں رہتے کشمیری اور فلسطینیوں کا ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے, اور مسلم امہ کی بے حسی مملکتوں کی ریاستوں کی خصوصاً کو اجاگر کرنے کے لیے وہ ہر جمعرات کرتی ہے. اور 14 تاریخ کو بھی اسی سلسلہ میں تھی جس میں بیرسٹر شیر افضل مرمت صاحب صبح وہاں 7 بجے اسلام آباد سے رواں ہو کر یہاں 12-1 بجے پہنچے, اور انہوں نے خطاب کیا. جو ہی وہ باہر عدالت سے جایا جاتے تھے, عدالت میں عالیہ کے پریمیسز سے, انہیں گیٹ پر ہی ایک بہت بڑی تعداد میں پولیس میں آ کے, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بنا کسی یونیفارم کے تھے, وہ ان پر جھپٹ پڑے اور ان کو گرفتاری کے کشمکش میں 3 ہمارے وکلاء زخمی ہوئے, اور ایک ہماری فیمیل لائر ناز بلوچ صاحبہ کا گون پھٹ گیا, اور ان کا کوٹ کالا کوٹ بھی اتار ہوا. تو ایسے میں وکلاء صرف یہ چاہتے تھے کہ جی آپ بتا دیجئے گا کہ کون سا وارنٹ آپ کے پاس ہے اور کس قانون کے تحت آپ گرفتار کر رہے ہیں, تاکہ اس کی روشنی میں وکلاء اپنا آئندہ جو ہے عدالت سے نالش کر سکیں. قطعاً یہ مقصود نہیں ہوتا جب وکیل آگے ہوتا ہے اور پوچھتا ہے, کوشش کرتا ہے اس افسار کی کہ کوئی مزاحمت ہو, قطعاً یہ وکیل کا کبھی شیوا ہی نہیں ہوا, وتیرہ ہی نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی ہے یہاں کہ جو بھی آگے اٹھاتا ہے, پکڑتا ہے, ڈسپیئر کرتا ہے, مسنگ پرسن کرتا ہے, وہ بغیر کسی قانونی جواز کے, اس کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہوتا ہے, کوئی قانونی اس کے پاس جواز نہیں ہوتا ہے, اور اس طرح سے اٹھاتے ہیں, اور بعد میں جا کر یہ چیزیں بناوٹ کے طور پر اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور یہ ایسا ہوا, ہم فوراً گئے مدان تھانے میں, وہاں کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا, حالانکہ یہ مدان تھانے کی حدود و قیود میں آتا ہے, اور یہ قانون یہی کہتا ہے کہ اگر آپ کی پولیس باہر سے آ کر کسی شخص کو کسی اور تھانے کی حدود میں گرفتار کرے گی تو پہلے رپٹ مارے گی, وہاں کی جو ہے پولیس ساتھ لے گی, اور پھر جا کر اگر برآمد کرے گی یا پکڑے گی تو پھر جا کے رپٹ مار کے ان کی گرفتاری وہاں مندرج کرے گی, اور اس کے بعد لے جائے گی جہاں بھی لے جائے گی اس وارنٹ کی. لیکن کوئی چیز نہ تھی اس کے پاس. اور اسی طرح سی سی پی او صاحب کے پاس سول لائن کے ہیڈ کوارٹر میں گئے تو وہاں سی سی پی او صاحب غائب تھے, اور کافی ڈی ایس پی نے کوشش کی ہمیں ہراساں کرنے کی. بار کیف ہم نے سیدھا آ کر یہاں ریٹ پٹیشن ہم سے بھیجا کی دائر کی, جس پر جسٹس شہرام سرور صاحب نے جمعے والے دن نوٹس دیا, اور نوٹس دے کے آج کی تاریخ کے لیے سبھی کو بلا لیا, اور انہیں کہا کہ آپ اپنا جواب دہی کیجیے گا. اور وہ آج میں نے پڑھ کے سنایا لوگوں کا, اور وہ ڈپٹی کمشنر صاحبہ چیف منسٹر کی بھانجی ہے. چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں, چیئر ٹیکر چیف منسٹر جو ہے اس کی بھانجی ہے. تو اندازہ کیجیے گا یہ کیئر ٹیکرز کا کام ہے ہی نہیں سرے سے,
اور کیا لکھتی ہیں آرڈر میں؟ 14 تاریخ کا فرماتے ہیں کہ 14 کو 11:30 بجے ایس پی نے اطلاع دی کہ ایک شخص جس کا نام بیرسٹر نہیں لکھا، جس کا نام شیر افضل مروت ہے، وہ کے پی کے سے آیا ہے اور اس کے پوٹینشیل ہے، اس کا پوٹینشیل ہے ٹو کریٹ کہ وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کر سکتا ہے۔ تو جج صاحب اس پر کافی ہنسے بھی، تو انہوں نے سرکاری وکیل صاحب کو کہا کہ پوٹینشیل تو آپ کا بھی ہے، آپ بھی کوئی اوٹ پٹانگ بات کر سکتے ہیں۔ اگر پوٹینشیل کی بنیاد پر یعنی آپ کا وہ خصوصیت یا خواص ہے کہ جس سے آپ ایک جو ہے کوئی لا قانونیت کی کیفیت پیدا کر سکتے ہیں، یہ اسپیکولیٹو آؤٹ ریچ کی کوئی گنجائش قانون میں نہیں ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جناب اگر جرم کے 3 سٹیجز ہوتے ہیں، ایک سٹیج ہوتی ہے پریپریشن، تیاری کرنا، تیاری اوفینس نہیں ہے۔ دوسری سٹیج ہوتی ہے اٹیمپٹ، جب کوئی اس کی کوشش کرتا ہے جا کے، اور تیسری ہوتی ہے اس کا ارتکاب کرنا۔ تو ارتکاب اور اٹیمپٹ تو اوفینس ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے دماغ میں اگر کچھ ہے بھی تو وہ کبھی کسی دنیا کے ضابطے میں وہ اس کا بنیاد نہیں بنائی جا سکتی ہے۔ اور یہاں بنیادی حقوق جو ہے، بنیادی حقوق، رائٹ آف لائف، رائٹ آف لبرٹی، رائٹ آف موومنٹ، یہ جس نے بھی یہ مضمون کاوش کی ہے اس نے 2 صوبوں کے درمیان تصادم کی کوشش کی ہے، اس نے پشتون اور پنجابی کو لڑانے کی کوشش کی ہے، اس نے دونوں وکیلوں کی باروں کو لڑانے کی کوشش کی ہے۔ یہ اگر فطور کسی کا ہے تو یہ ایشوئنگ اتھارٹی کا ہے، کیئر ٹیکر حکومت کا ہے، کہ وہ ایک فساد چاہتے ہیں، ایک فطور ہے ان کے دماغ میں۔ یہ مروت کے دماغ میں کوئی پوٹینشیل نہیں ہے، لیکن یقیناً جس نے آرڈر کیا ہے وہ ملک کا دشمن تو ہو سکتا ہے، وفاق کا دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ وفاق میں ہم آہنگی، یگانگت، بھائی چارہ اور یہ چاروں صوبوں کی جو بات ہوتی ہے، یہ اس کو منہدم کرنے کے مترادف تھا یہ حکم۔ اور آج آپ کو بتائیں گے، ابھی مروت برادری کے بھی آئے ہوئے ہیں، خدئی ان کا بھائی بھی سگا آیا ہوا ہے، وہ بتائے گا کہ کیا سٹیجز تھی، کیا ان کے احساسات ہیں، اس صوبے میں باسیوں کے کیا احساسات ہیں، وکلا کے احساسات ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ میں شرمندگی محسوس کر رہا تھا یہ 5 دن کہ میں بار جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار، ہماری روایات ہیں، ہم اپنے مہمان کا تحفظ نہیں کر سکے کہ اس کو ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کروائے۔ 12 کروڑ پنجاب کی دھرتی جو مشہور ہے مہمان نوازی میں، ہم اپنے مہمان کا 12 کروڑ عوام جو ہے اس کا تحفظ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور عدالت عالیہ سے بھی میں کہوں گا، آج خیر انہوں نے کر دیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن عدالت عالیہ کی بھی تضحیق اور توہین ہے کہ ایک شخص سینکچوری آف جسٹس میں آتا ہے، یعنی ایک امن کا گہوارہ متصور ہوتا ہے عدالت عالیہ، جہاں لوگ اپنے گریوینس، اپنی تکالیف کا ازالہ کرنے آتے ہیں، تکلیف دینے نہیں آتے۔ یہاں تکلیف دے کے وہ مروت برادری کے گلے پڑی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کسی آپ ناطے سے بھی دیکھیے گا تو آج شہرام سرور صاحب نے دونوں فریقین کو سننے کے بعد فوری رہائی اور مخلصی کا حکم دیا ہے۔ اور سیکشن 3 سب سیکشن 10 میں جو مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس ہے 1960 کا، جو قانون بھی ایک مارشل لا کی دین ہے، یہ ایوب خان کا دیا ہوا قانون ہے، تاکہ مادر ملت کو کس طرح سے ہرانا ہے تو ڈپٹی کمشنر کے سپورٹ جو ہے یہ کر دیا گیا۔ اور کل ہی میں نے اپنی جوائننگ سپیچ میں بھی یہ عرض کی کہ کیا ایسے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر جو ہے یہ الیکشن کروائیں گے، یہ ڈی آر او اور آر او ہوں گے، یہ
جنہوں نے خالی کاغذ پر لکھ کر دیے ہوئے ہیں، لکھ کر ہر تھانے کو دیے ہوئے ہیں، جس کو چاہے یہ پکڑ کے تو نظر بند کر دیں 30 دنوں کے لیے، جس کو چاہے، خالی صرف نام پر کرنا ہے وہاں۔ پوٹینشل ہے اس کا جو ہے ایک طبیعت ہے جس میں یہ گڑبڑ کر سکتا ہے۔ کیا سبحان اللہ، کیا قانون ہے اور کیا اس کا اطلاق کیا جا رہا ہے ڈپٹی کمشنر صاحبہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج شیخ رام سرور صاحب نے کہا ہے، میں نے تو عرض کیا کہ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی پاکستانی محب وطن سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ تخریب کاری کر کے املاک کو نقصان پہنچائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان کی جمہور عوام کی ملکیت ہے اور کوئی اپنی ملکیت کو نقصان کرنے کا تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ہم نے سنوارنا ہے دھرتی ماں کو، ہم نے اس دھرتی ماں کو بگاڑنا نہیں ہے۔ سو ہمارا پوٹینشل ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم تخریب کاری کر کے اور املاک کو نقصان پہنچانا یا ہمارا کوئی امن میں خلل اندازی کرنا مقصود ہو۔ سو پی ٹی آئی ایک ایسی پرامن جماعت ہے جس کے یہ تصور میں خانہ ہی خالی ہے، اور اس کا خانہ صرف دھرتی ماں کو سنوارنا اور اس کو پرامن بنانا اور اس کو عظمتوں پر لے جانا ہے۔ سو آج میں اپنا ساتھیوں کو جو بھائی آئے ہوئے ہیں اور مذہب برادری آئی ہوئی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ 5 دن ان کو جیل میں رہنا پڑا، لیکن اس کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ یہ اپنا آپ کو یہ بھی بتائیں اپنے احساسات۔ سردار لطیف کوسا شیر افضل مروت عالم و حیا کرو، شیر افضل کو رہا کرو۔